السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسر انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ایک گولڈن رول بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم سب اس رول پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ آج جبکہ ساری دنیا امن و شانتی کے لیے پریشان ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، امن کے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن امن کا فقدان ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جن میں سے ان چیزوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اتنی ہی محترم ہے جتنا کعبہ محترم ہے، جتنا عرفہ کا دن محترم ہے، جتنا مکہ مکرمہ محترم ہے، جتنا ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول وہ ہے جو اوپر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں پر اعضائے انسانی یعنی باڈی پارٹس میں سے صرف 2 کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ تکلیف دینے کے لیے زبان اور ہاتھ کا ہی استعمال زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا انسان جب ان دونوں کو بچا لے گا تو وہ باقی چیزوں کو بھی بچا لے گا۔ مسلمانوں کی قید سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیروں کے ساتھ ہم غلط کر سکتے ہیں، کیونکہ غلط کرنا، کسی کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف دینا حرام اور ناجائز ہے۔ زبان اور ہاتھ میں سے پہلے زبان کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زبان کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش ہو جائے۔ زبان کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ زبان کے ایک ایسے گناہ جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، جیسے بے ضرورت کلام کرنا، ضرورت سے زائد بات کرنا، حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا، جھگڑا کرنا، دوسروں کی بے عزتی کرنا اور اس کا شور مچانا، گالم گلوچ کرنا، دوسروں پر لعن طعن کرنا، ناجائز مذاق کرنا، گانا اور فحش اشعار پڑھنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چغلی کرنا، دوگلی باتیں کرنا، کسی ایسے کی تعریف کرنا جو کہ تعریف کے لائق ہی نہیں ہے، اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کے فتنے اور ہاتھ کے ظلم سے حفاظت فرمائے۔